اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ میرا یہ سوال ہے کہ جو نوجوان طبقہ آج کے دور میں اپنے آپ کو خواہشات میں مبتلا کر لیتا ہے اور ہاتھ وغیرہ کا استعمال کر لیتا ہے اور اس کے بعد بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں، جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، طلاقیں ہوتی ہیں، تو اس سلسلے میں کیا عذاب ہے؟ شریعت اسلامیہ کیا رہنمائی کرتی ہے ایسے لوگوں کے لیے؟ ایسے لوگوں کی اصلاح کس طرح سے کی جا سکتی ہے اور یہ کتنا بڑا گناہ ہے؟ یہی میرا سوال ہے۔ السلام علیکم۔ یہ ہمارے ایک بھائی کا سوال ہے اور ان کا پوچھنا یہ ہے کہ جو غیر شادی شدہ حضرات ہیں اور شادی سے پہلے اگر انہوں نے کچھ غلط حرکتیں کی ہیں اور شادی کے بعد ان کو نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے، تو اس بارے میں کچھ حدیث بتائیں، کوئی جو اس کا کیا عذاب ہو سکتا ہے، کیا گناہ ہو سکتا ہے، وہ بتائیں۔ تو دیکھیے، یہ جو جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، ہم بہت زیادہ اوپن ہو کے آپ کا جواب نہیں دے سکتے، اور انشاءاللہ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ آپ کا سوال کیا ہے اور جواب کیا ہے۔ تو یہ جو اصل آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ وعید کیا ہے، تو شادی سے پہلے جس بات کی طرف، جس عمل کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، وہ جائز نہیں ہے، اور اس کے عدم جواز اور اس کی حرمت کے لیے اہل علم نے عام طور سے قرآن مجید کی سورہ مومنین سے آیت 5 سے 7 تک جو بات ہے کہ ان آیات سے استدلال کیا۔ اللہ فرماتا ہے والذین هم لفروجہم حافظون، کہ جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، مگر اپنی شرمگاہوں کا استعمال یا تو اپنی بیویوں پر کرتے ہیں یا ان کے ہاتھ مالک ہیں، وہ پرانے زمانے میں جو لونڈیاں ہوتی تھیں ان کی طرف اشارہ ہے۔ فإنہم غیر ملومین، اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو وہ قابل ملامت نہیں ہے۔ فمن ابتغی وراء ذلک، جو ان جگہوں کے علاوہ کہیں اور اپنی شرمگاہ کا استعمال کرے، فاولئک هم العادون، تو یہ لوگ غلط کر رہے ہیں۔ تو اس آیت میں یہ اشارہ ہے کہ یہ عمل ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن آپ نے جو یہ کہا ہے کہ شادی کے بعد اگر کوئی ایسا عمل کرتا، ٹھیک ہے، یہ درست نہیں ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، اس سے کوئی اختلاف نہیں، لیکن یہ کہہ دینا کہ ایسا آدمی اگر شادی کرے گا تو شادی کے بعد اس کی زندگی برباد ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا وغیرہ وغیرہ، تو یہ سب بیکار کی باتیں ہیں۔ یہ سب جو ہے جو تجارتی قسم کے حکیم لوگ ہوتے ہیں ان کی پھیلائی ہوئی باتیں ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے 2-3 کیس ایسا ہو جس میں آدمی نے اپنے آپ کو برباد کر لیا ہو، لیکن یہ تھوڑی بہت غلط حرکتیں کرنے سے آپ یہ کہہ دینا کہ وہ شخص جو ہے شادی کے لائق نہیں ہے، شادی کر ہی نہیں سکتا، اور یہ باتیں کہہ کر نہ جانے کتنے نوجوانوں کا ذہن خراب کر دیا، کتنا امت کا پیسہ ڈبو دیا، کتنے لوگوں کو خودکشی کرنے پر آمادہ کر دیا، کیا کچھ نہیں کہہ ڈالا ان بدبختوں نے۔ مطلب یہ جھوٹی افواہیں پھیلا کر اور ایسا ڈرا کر، اور آج مطلب آپ پوچھ رہے ہیں کہ کوئی قرآن اور حدیث سے بھی کوئی ایسی بات بتا دی جائے کہ یہ لوگ تو اب شادی کرنے کے قابل ہی نہیں۔ قرآن اور حدیث میں ایسا کہیں نہیں ہے کہ یہ لوگ شادی نہیں کر سکتے ہیں یا شادی کے قابل نہیں ہیں۔ یہ بات اچھی طرح سے نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے، یہ عمل غلط ہے، لیکن اس غلط عمل کی بنیاد پر یہ کہہ دینا کہ بھائی یہ لوگ شادی کے لائق نہیں، شادی کے بعد یہ حقوق نہیں ادا کر سکتے، یہ کسی لائق نہیں رہ گئے، یہ بالکل بیکار قسم کی باتیں، اس کی کوئی سچائی نہیں ہے اور کوئی ایسی میڈیکل ریسرچ نہیں ہے میری معلومات کے حد تک، کیونکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس سلسلے میں باقاعدہ بہت سارے لوگوں سے بات کی ہے اور بہت سارے لوگوں سے گفتگو کی ہے اور بہت کچھ تلاش کیا ہے کہ کیا کوئی میڈیکل ریسرچ ہے اس بارے میں کہ اس طرح کی کسی نے 2-3 بار حرکتیں کر لیا تو اب شادی کے لائق ہی نہیں ہے۔ تو یہ صرف افواہ ہے، یہ وہ حکیم لوگ جو لوگوں کو لوٹنا چاہتے ہیں، پیسے کمانا چاہتے ہیں، ان کی طرف سے پھیلائی ہوئی سازش کہ وہ لوگوں کو ڈراتے ہیں اس کے بعد پیسے لوٹتے ہیں۔ اس لیے آپ اپنے ذہن سے یہ نکال دیں کہ ایسا آدمی شادی کرے گا تو اس کے لائق نہیں ہوگا، کچھ بھی فرق نہیں پڑ سکتا ہے۔ ایک آدمی نے کچھ غلطیاں کی، اس غلطیوں کا اس پہ کوئی ایفیکٹ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور آپ کو میں بتا دوں کہ بعض اہل علم نے شادی سے پہلے اس کی کچھ حالات میں اجازت بھی دی ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن بعض حالات میں اس کی اجازت، اس کو جائز تک بھی کہا ہے، بعض حالات میں ہم اس تفصیل میں نہیں جاتے، لیکن صرف اتنا آپ کے سامنے واضح کر رہے ہیں کہ ان حرکتوں سے، ان غلطیوں سے اس کی شادی پہ کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، اور اس کی شادی کو مشکوک نگاہوں سے دیکھنا اور خواہ مخواہ اس کو احساس کمتری مبتلا کر دینا، تو ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں۔ ہاں، اگر آپ ایسے شور مچائیں گے اور ہر جگہ ایسے اعلان کریں گے اور سب کو جا کے یہی کہیں گے کہ ایسا جو کرتا ہے وہ شادی کے لائق نہیں رہتا، تو بیچارہ وہ فٹ بھی ہوگا، ٹھیک ٹھاک ہوگا، تو بھی وہ احساس کمتری مبتلا ہوگا، اپنے آپ کو برباد کر لے گا، یعنی اس کے دماغ میں یہ بیٹھ جائے گا کہ میں کسی لائق نہیں، تو واقعی وہ ایسے ہی ہو جائے گا۔ اس لیے ان سازشوں کو، جو یہ نیم حکیم لوگ ہیں، جو تجارتی حکیم لوگ ہیں، ان کی سازشوں کو پہچانیے اور نوجوانوں کو برباد مت کیجیے۔ نوجوانوں نے اپنی ان غلط حرکتوں کی وجہ سے اپنے آپ کو اتنا برباد نہیں کیا ہے جتنا ان کو سدھارنے والوں نے کو برباد کیا۔ یہ ایک سچائی، اس کو سمجھے آپ۔ نوجوان لوگوں نے
اپنے آپ کو اتنا نہیں برباد کیا ان حرکتوں سے جتنا ان کو سدھارنے والوں نے انہیں برباد کیا، ان کی زندگی برباد کی، بنے بنائے رشتے توڑوا دیے. تو یہ سب بیکار کی باتیں ہیں. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جہاں تک یہ بات غلط ہے تو غلط ہے، ہم بھی مانتے ہیں، قرآن کی آیت بھی میں نے پڑھ دیا غلط ہے. لیکن اگر اس غلطی کو اٹھا کے آپ شادی کے بعد فٹ کرنا چاہیں تو اس سلسلے میں کوئی گنجائش نہیں. قرآن اور حدیث میں کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے اور کوئی حدیث نہیں ہے کہ ایسا کسی نے کر لیا تو وہ شادی کے قابل نہیں ہے، وہ شادی نہیں کر سکتا. ایسی کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے، ایسی کوئی حدیث نہیں. حتیٰ کہ اگر کوئی شخص پوری طرح سے نامرد ہو، انسان ہے، مرد ہے، لیکن وہ حق زوجیت ادا نہیں کر سکتا، اگر اس کے ساتھ کوئی لڑکی شادی کرنے کے لیے راضی ہے تو نو پرابلم، دونوں شادی کر سکتے ہیں. کسی کو یہ حق نہیں ان کو روکنے کا. ایک شخص جس کے پاس وہ طاقت نہیں ہے، کمزور ہے، کوئی مسئلہ ہے، لیکن ایک لڑکی اس کے ساتھ رہنا چاہتی، آپ کون ہوتے روکنے والے؟ وہ دونوں ایک ساتھ رہ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ معاملہ جو ہے اس میں تو ایسا کچھ ہوتا بھی نہیں ہے. لیکن قرآن اور حدیث میں اگر کسی کے ذہن میں یہ ہو کہ قرآن کی کوئی آیت ہو جو ان کو شادی کرنے سے روک رہی ہے یا کوئی حدیث ہو ان کو شادی کرنے سے روک رہی ہے، تو ایسی نہ تو قرآن کی کوئی آیت ہے اور نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہے. ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی، اس کو میں واضح کر دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم فانہ لہ وجاء. نبی فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو شخص شادی کی طاقت رکھے وہ شادی کر ڈالے، کیونکہ شادی سے نگاہیں جھک جاتی ہیں، عزتیں محفوظ رہ جاتی ہیں. اور اگر کوئی شادی کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو وہ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ اس کو کنٹرول کرے گا. اب یہاں پہ جو باء کا لفظ ہے نا، کہ جو شادی کی طاقت رکھے وہ شادی کرے، تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں باء سے مراد وہ مردانہ طاقت ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ اسی حدیث میں آگے کیا ہے، آگے یہ ہے کہ اگر وہ شادی کر لے گا، اگر اس کے اندر استطاعت نہیں ہے، باء نہیں ہے، تو کیا کرے؟ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ رکھے گا تو یہ اس کو کنٹرول کرے گا. تو اگر باء سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر شہوت ہی نہیں ہے، طاقت ہی نہیں، تو روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو حدیث کا جو اگلا ٹکڑا ہے، اگلے الفاظ ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ یہاں باء سے مراد یہ ہے کہ اس کا خرچ اٹھا سکتا ہے. اور خرچ اٹھا سکنے کا مطلب کیا ہے وہ بھی لوگ نہیں سمجھتے. لوگ سمجھتے ہیں کہ جب حدیث کا یہ مفہوم طے ہو گیا کہ اس سے مراد ہے خرچہ اٹھانا، تو خرچہ اٹھانے کا مطلب ایک آدمی کے پاس کوئی گھر ہو، فلیٹ ہو، بینک بیلنس ہو، اچھی جاب ہو، تبھی وہ شادی کرنے کے قابل ہے. جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے. ایک آدمی کے پاس کوئی بھی گھر نہ ہو، زیرو بیلنس ہو، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، کچھ بھی نہیں ہے، تو بھی وہ طاقت رکھتا ہے شادی کرنے کی. یہ الباء سے اس کو نکال کے باہر نہیں کر سکتے. یہ مراد باء کی ایک آدمی کے پاس ہاتھ ہیں، پیر ہیں، سلامت ہے، یعنی گرچہ ابھی تک کچھ نہیں کیا لیکن اگر کرنے پہ ہے تو کر سکتا ہے. شادی کرنے کے بعد جاب کر سکتا ہے، کوئی کام کر سکتا ہے، نوکری کر سکتا ہے. اس کو اللہ نے 2 ہاتھ دیے، 2 پیر دیے، صحیح سلامت، اور وہ خود کو ایکٹیویٹ کر لے تو سب کچھ کر سکتا ہے. تو ایسا آدمی شادی کے قابل ہے. وہ شادی سے پہلے یہ دیکھنا کہ یار اس کے پاس گھر نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، یہ تو شادی کرنے کے قابل ہی نہیں، بالکل بھی نہیں. ایسا آپ بالکل نہیں بول سکتے. ایک آدمی اگر فٹ ہے کرنے کے لیے، گرچہ ابھی تک کچھ نہیں کیا لیکن کام کر سکتا ہے، تو وہ شادی کے قابل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنے رشتے ہوئے آپ کے سامنے کہ بندے کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن آپ شادی کرا رہے ہیں. تو خلاصہ کلام یہ کہ آپ نے جو اصل چیز پوچھی ہے وہ چیز تو بہرحال غلط ہے، لیکن شادی کے بعد اس کو بہت زیادہ اچھالنا اور اس کو مدعا بنانا یہ قطعاً ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ شادی کے بعد کے حالات پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. اگر کچھ اثر ہوتا ہے تو کوئی دوسرا مسئلہ رہتا ہے، لیکن اس کو ایشو بنا کے شادی کے بعد کے معاملات پہ ڈالنا اور اس کو مشکوک قرار دینا اور نوجوانوں کے اندر خوف پیدا کرنا، شادی شدہ جوڑے کو ایک دوسرے سے بدظن کرنا، یہ کسی بھی صورت میں درست نہیں ہے. اس لیے اس طرح کے کام نہیں کرنا چاہیے. لوگوں کو حوصلہ دینا چاہیے، مثبت بات کرنی چاہیے. اس طرح کی بات کرنے سے سب کا نقصان ہوتا ہے. جہاں طلاق نہیں ہوتی وہاں بھی بلا وجہ طلاق ہو جاتی ہے اور معاملہ کچھ نہیں رہتا اور بلا وجہ ایک گھر، ایک خاندان تباہ و برباد ہو جاتا ہے. اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے. امید ہے کہ یہ باتیں آپ کے لیے مفید ہوں گی اور آپ کے سمجھ میں آئے ہوں گی. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں. i+ TV کو ضرور ڈونیٹ کریں.